السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ٹوڈے. سٹوریز ہیں اور بڑی ڈیبیٹ جن پر کافی زیادہ ہو رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان. صدیق سے آج ہم دو چیزوں پر بات کریں گے. ایک تو جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان آئے روز مختلف انکوائریز کے آرڈر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نہ صرف انکوائریز کی جا رہی ہیں بلکہ ساتھ ہی ان انکوائریز کا جو آؤٹ کم ہے اس کو وزیر اعظم عمران خان پبلک بھی کر رہے ہیں. جو ادویات کا معاملہ تھا کابینہ میں، اس پر وزیر اعظم عمران خان نے ایک ریسنٹ ہی انکوائری کا آرڈر دیا. اس پر صدیق جان سے بات کریں گے کیونکہ ایک وائب یہ آ رہی ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں سے وزیر اعظم عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپوزیشن بڑا 18ویں ترمیم پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. چینج ہو رہا ہے، جیسچر چینج ہو رہے ہیں، ان کے سٹیٹمنٹس چینج ہو رہے ہیں اور بیک ڈور ڈپلومیسیز سٹارٹ ہو چکی ہیں. اس پر ہم آج صدیق جان سے ان کی رائے لیں گے. صدیق، تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. سر ویلکم. ایک تو یہ بتائیں کہ ماضی میں مجھے تو ایٹ لیسٹ 10 سال سے زائد ہو چکے ہیں جرنلزم میں آئے ہوئے، آپ کا بھی آلموسٹ اس سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. یہ کبھی کسی حکومت نے اپنی ہی دور حکومت میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف انکوائریز کا آرڈر نہیں دیا. ابھی آپ ریسنٹ دیکھیں، پہلے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ آئی پی پی اسکینڈل، اس کی انکوائری ہوئی، وزیر اعظم نے وہ رپورٹ پبلک کرنے کا کہا. چینی کا بحران، اس کی رپورٹ آئی، وہ پبلک ہوئی. آٹے بحران کی رپورٹ پبلک ہوئی. بڑا وزیر اعظم عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ جو روز روز اس طرح کی انکوائریز رپورٹ پبلک کر رہے ہیں، اس سے پارٹی بھی ڈیمیج ہوگی اور آپ کے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑیں گے. یہ کیوں کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان؟ دیکھیں عمر جٹ صاحب، بہت شکریہ. اور میں ویسے یہ آپ کو بتا دوں کہ میرا آپ سے ایکسپیرینس بہت کم ہے، اور ہم تو ظاہر ہے آپ یوٹیوب پہ شاید لوگ آپ دیکھنا شروع ہوں گے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں تو اپنی اکثر ویڈیوز میں یہ بتا چکا ہوں کہ لوگ پتہ نہیں ہمارے بارے میں سمجھتے ہیں، جو ہم پہلے یوٹیوب پہ آ گئے کہ ہمارے پاس پتہ نہیں کہاں سے خبریں آتی تھیں. تو ہم تو ظاہر ہے یہ آپ سے جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی پرائم منسٹر آفس میں، تو ہم آپ سے خبریں پوچھ کے اور دے دیتے تھے. آپ کے یوٹیوب پہ آنے سے ایک نقصان یہ ہوگا کہ پہلے جو خبریں آپ ہمیں بتا دیتے تھے، ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز کر دیتے تھے. نہیں وہ آپ کو نہیں ہوگا، آپ کے پاس اپنے سورسز ہے. تو یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ویو رسپیکٹ دیتے ہیں. نہیں بالکل. میں رپورٹرز میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ رپورٹر جو ہے وہ ہی اسٹرینتھ ہے میڈیا کی، اور رپورٹرز جتنا رپورٹرز اوپر آئیں گے تو لوگوں کا میڈیا پر اعتماد بڑھے گا. بالکل صحیح. دیکھیں، یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ عمران خان کو نقصان ہوگا سیاسی طور پر، کہ جس طرح سے بظاہر ان کی حکومت کے اسکینڈلز سامنے آ رہے ہیں. لیکن دیکھیں عمر جٹ صاحب، آپ بھی یہ بات جانتے ہیں اور ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے اس ویڈیو سے پہلے، کہ جب وزیر اعظم خود کرپٹ نہ ہو، جب اس کے بچے کاروبار نہ کر رہے ہوں، جب وہ اپنے بچوں کے لیے بیرون ملک اثاثے اور جائیدادیں نہ بنا رہا ہو، جب وہ منی لانڈرنگ نہ کر رہا ہو، جب اس کے ہاتھ کرپشن سے نہ رنگے ہوں، جب اس کے دل میں چور نہ ہو، تو پھر اس کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ انکوائری کرائے، انکوائری کروا کر اس کی رپورٹ پبلک کرے. بالکل صحیح. دیکھیں، آپ عمران خان کے بدترین مخالفین بھی آف کیمرہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار بڑی ہمت کی بات ہے کہ آٹے بحران کے اوپر رپورٹ، چینی کے اوپر رپورٹ، آئی پی پی کے اوپر رپورٹ، اور اب یہ ادویات والا معاملہ اور قرضہ کمیشن والا. قرضہ کمیشن پہ تو ہم آتے ہیں نا آگے، وہ ہم بات کریں گے اس کے اندر کیا چل رہا ہے. اب اس سے لوگوں کا اعتماد عمران خان کے اوپر بڑھ رہا ہے. اس سے پبلک میں عمران خان کی عزت، مقام، مرتبہ بڑھ رہا ہے. بالکل صحیح. لوگوں کے عمران خان کے اوپر اعتماد بڑھ رہا ہے کہ یار کوئی تو وزیر اعظم ایسا آیا ہے کہ جو انکوائریز کرا رہا ہے، چاہے اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ اس میں ان کے نام آ رہے ہیں. بالکل. ان کو جاگیر ترین کی ایگزامپل لے لیں، بڑا اثاثہ سمجھا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نواز شریف صاحب کا معاملہ دیکھ لیں کیا ہوا تھا. نواز شریف صاحب کے معاملے میں پاناما آیا. پاناما سے پہلے والی کرپشن اور روٹ مار کو تو آپ چھوڑ دینا. 480 ارب روپے آئی پی پی کو جاری ہوئے تھے سرکولر ڈیٹ کے نام پہ، بغیر آڈٹ کے، بغیر کسی بات کے. ایک سائن سے اسحاق ڈار نے جاری کر دیے تھے بغیر جو قانونی تقاضے پورے کیے. انکوائری نہیں ہوئی تھی نواز شریف کے دور میں. 480 ارب کا معاملہ تھا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اچھا پاناما کی میں بات کر رہا تھا. پاناما آیا. پاناما آنے سے لے کے نون لیگ کی حکومت کے آخری دن تک مجھے آپ دکھا دیں کہ کسی عوامی ایشو پہ کسی وزیر نے آگے بات کی ہو. بالکل صحیح. کوئی
لوگوں کے لیے بہتری کی بات کی ہو, عوامی مفاد کی بات کی ہو, ایک ہی 2016 جب پاناما آیا اس سے لے کے اور ان کی حکومت کے خاتمے تک ایک ہی چیز کی بات ہوتی ہے اور وہ تھا شریف خاندان کی کرپشن کا دفاع. اس کے علاوہ عدالتوں کے پروگرامز میں پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے ٹاک شوز میں شروع ہوئے, میڈیا پہ آ کے پریس کانفرنسز, پھر پاناما چلا گیا سپریم کورٹ میں, روزانہ آدھی سے زیادہ کابینہ سپریم کورٹ میں آتی تھی, آپ اور ہم وہیں ہوتے تھے, دیکھتے حاضری لگواتے تھے, ایک نے بات کی پھر دوسرے نے بات کی پھر تیسرے نے بات کی. اچھا, وہاں سے سپریم کورٹ سماعت ختم ہوتی تھی 1-1:30 بجے, 1-1:30 بجے سارے اس کے بعد جاتے تھے, ساتھ ہی کیونکہ وزیر اعظم آفس ہے, سپریم کورٹ سے پیدل وزیر اعظم آفس جاتے تھے, وہاں پہ میٹنگ ہوتی تھی, وہاں پھر فلاں کے ٹاک شو میں آپ جائیں گے, فلاں 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 میں آپ 30 سے 35 اراکین کابینہ کے وہ روزانہ ٹاک شوز میں جاتے تھے, دفاع کرتے تھے شریف خاندان کی کرپشن کا. ٹھیک ہے, پھر نواز شریف جو ہے پھر وہ جے آئی ٹی بنی, جے آئی ٹی جب بنی پھر سارے جے آئی ٹی میں نواز شریف کے ساتھ جاتے تھے, پھر احتساب عدالت میں نواز شریف کے ساتھ جاتے تھے, لیکن جب اقتدار نواز شریف کا ختم ہوا پھر تعداد ذرا کم ہو گئی تھی. ظاہر ہے جب حکومت جو کشتی جب ڈوب رہی ہوتی ہے تو لوگ چھوڑتے ہیں, حکومت ختم ہوئی, پھر اس کے بعد کم لوگ ہمیں دیکھنے کو نظر آتے تھے. لیکن آپ پی ٹی آئی میں دیکھیں, علیم خان گرفتار ہوئے, نہ عمران خان نے اپنے ٹویٹر پہ اس کی پروفائل پک لگائی, بالکل جیسے مریم صفدر صاحبہ کرتی ہیں, جو گرفتار ہوتا تھا کرپشن, لوٹ مار, منی لانڈرنگ میں, اس کی تصویر ٹویٹر کے اوپر لگا لیتی تھی اور پیغام دیتی تھی کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری جو آپ بات کر رہے تھے پی ٹی آئی کی, اگر دیکھیں تو کسی پر ابھی آپ نے بات کی علیم خان کا واقعہ ہوا, علیم خان ناراض رہا ہے, بالکل علیم خان ناراض رہا ہے کہ بھائی آپ نہیں, اگر آپ نے چلو ٹویٹر کے اوپر تصویر لگائی آپ چلے جاتے, آپ ملاقات کر لیتے. عمران خان نے اس کے بعد پتہ تک نہیں کیا علیم خان کا کہ بھائی وہ جواب دے اپنا. سپٹین خان گرفتار ہوا, کوئی پی ٹی آئی میں حل چلا آپ کو نظر نہیں آیا. اعظم سواتی کے اوپر کیس آیا, جب تک اس نے خود کو کلیئر نہیں کیا کسی پی ٹی آئی کے بندے نے اس کے حق میں بات نہیں کی, بالکل نہیں کی. اچھا, اب بات یہ ہے یہاں پہ کیا ہے, جس کو آپ پکڑتے ہیں پروفائل پک بھی لگ جاتی ہے, انتقام بھی نظر آ جاتا ہے, سب کچھ آ جاتا ہے. عمران خان جو رپورٹس پبلک کر رہے ہیں نا, اس میں ان کے اوپر عوام کا اعتماد بڑھ رہا ہے. دوسرا یہ عمران خان نے پولیٹیکل بہت زیادہ گین کیا ہے یہ کرونا کے دنوں میں لاک ڈاؤن کے معاملے پہ. پیپلز پارٹی میڈیا کوریج حاصل کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کو, سخت لاک ڈاؤن کو سپورٹ کر رہی تھی. بالکل صحیح. عمران خان کہتے تھے مجھے غریب کا احساس ہے. پھر ابھی یہ جو 200 ارب روپیہ جو غریبوں میں تقسیم ہو رہا ہے, پیکیجز کے لیے 1200 ارب میں سے 200 ارب صرف اور صرف دیہڑی دار مزدوروں کے لیے, ٹھیک ہے, غریبوں کے لیے. پھر میں آپ کو بتاؤں, میں یہ ایک ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, میں یہ جب لاک ڈاؤن تھا تو میں کوئی چیز گھر سے لینے کے لیے نکلا تو باہر ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, وہ ان پڑھ بندہ ہے, تو بازار کو یوں دیکھ رہا تھا کھڑے ہو کے. تو میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں, کہتا ہے یار دیکھو بازار اجڑ گیا ہے, سب کچھ بند پڑا ہے. تو وہ ہمارے جہاں پہ ہم کھڑے تھے پیچھے جو ہے نا کریانہ سٹور کھلے ہوئے تھے 2, تو میں نے کہا ہاں یار یہ تو ایسے منظر لگ رہا ہے جیسے 10 محرم کو بازار سارے بند ہوتے ہیں. تو وہ مجھے کہہ رہا ہے اپنی پٹواری زبان میں کہ حالیت شکر کرو کہ جو بھی اس کی وہ لینگویج تھی, تمہارا پرائم منسٹر سمجھدار آدمی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, اسے تو نہیں پتا تھا کہ میں میڈیا سے ہوں یا مجھے کیا کن چیزوں کو پتا ہے. کہتا بھی تو شکر کرو تمہارا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ سمجھدار آدمی ہے, ورنہ یہ دکانیں بھی بند ہوتی کرانے والی, جس طرح شور مچایا جا رہا ہے کہ ہر چیز بند کر دی جائے. پیپلز پارٹی کو پولیٹیکلی بہت نقصان ہوا ہے, نون لیگ کو نقصان ہوا ہے یہ اس بیانیے کو سپورٹ کر کے کہ کرفیو لگا دیں, لوگوں کی سانس بھی کھینچ لیں. عمران خان نے پہلی جو سپیچ کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے ساتھ ساتھ تقریباً کوئی 8-9 ممالک ایسے ہیں جن کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب انہیں اندازہ تھا, تبھی تو دیر آیا لیکن درست آیا اور جو ثابت کیا وقت. ہاں دیکھیں بات کیا ہے عمر بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کا مسئلہ یہ تھا, ایک تو کیونکہ بلاول صاحب کچھ ملکوں کو بڑا فالو کرتے ہیں اور کچھ قوتیں ہیں بیرونی جن کو وہ خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں, اس لیے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں بھی مساجد کے حوالے سے اور یہ چیزیں انہوں نے بیانات دیے. اچھا پھر پیپلز پارٹی کی بڑی تعریفیں ہو رہی تھی میڈیا پہ, تو پیپلز پارٹی نے مزید کوریج لینے کے لیے سخت سے سخت لاک ڈاؤن. یار آپ اس حقیقت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ ایک ایک گھر میں 10-10 لوگ رہتے ہیں, پھر آپ کے ملک میں تو رجسٹرڈ لوگ ہی نہیں ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو سطح غربت سے نیچے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو دیہڑی دار مزدور ہیں. آپ نے انڈیا کی حالت نہیں دیکھی وہاں پہ کیا ہوا جب انہوں نے لاک کیا, لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روڈز پر نکلے. یار میں نے دیکھیں آج کل آپ نے ایک سٹوری پڑھی ہے, وہ لوگ پیدل چلتے گئے, وہ کہیں ریسٹ کرنے کے لیے لیٹے ہو, وہ ٹرین, اور پھر ہم نے دیکھا وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر. مس مینجمنٹ جو گورنمنٹ نے کی. بالکل دیکھیں عمر جاٹ صاحب, یہ اچھا ایک لاجک دی جاتی ہے, لاجک یہ دی جاتی ہے کہ جی جو غریب ہے نا
وہ اگر کورونا سے مر جائے گا تو پھر اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر وہ کورونا سے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی جان جائے، لیکن وہ کورونا کی وجہ سے مرے گا نا، ایک بار مرے گا. ایک باپ گھر بیٹھا ہو، اس کے بچے بلک رہے ہوں دودھ کے لیے، اس کے بچے پیاسے ہوں، اس کے بچے بھوکے ہوں، وہ پل پل مرے گا. بھائی کون سا باپ ہے جو پل پل مر سکتا ہے اور اپنے بچوں کو اور برداشت نہیں کرتا؟ تو وہ بھائی وہ نہیں کر سکتا نا، اپنے بچوں کو وہ بھوکا نہیں دیکھ سکتا. باپ کیا کیا نہیں کرتا اولاد کے لیے یار. بالکل صحیح. اچھا صدیق بھائی یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی رائے میں پی ٹی آئی کے جو لوگ، جن کی کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ ڈیمیج کر سکتا ہے، تو آپ کی رائے میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بلکہ فائدہ دے گا؟ بہت فائدہ دے گا. ایک یہ ان کو فائدہ دے گا، دوسرا عمران خان کو جو انہوں نے یہ سخت موقف لیا کرفیو نہ لگانے کا، سخت لاک ڈاؤن نہیں کرنے کا، یہ ان کو فائدہ دے گا. تیسرا عمران خان کے لیے قدرت کی طرف سے یہ ہوا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں انٹرنیشنلی کم ہو گئی ہیں. آپ کے مہنگائی کا 10 سے 15% جو فیکٹر ہے نا، وہ صرف پیٹرول کی اور ڈیزل کی پرائسز کی وجہ سے ہے. مہنگائی کا یہ بڑا فیکٹر یہ ہے. اس میں نہ صرف آپ کو 500 سے 700 ارب سالانہ بچے گا جو آپ پیٹرول خریدتے ہیں، بالکل، اور پھر جو مصنوعات ہیں اس پہ بھی آپ کو اس میں آپ کی فیکٹریاں ملیں جن کو آپ انرجی اور وہ بہت کچھ آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ عمران خان کو اس میں بہت فائدہ ہونے جا رہا ہے. لوگوں میں ان کی پاپولیرٹی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ایک چیز اگر عمران خان کر لینا جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ہو رہی ہو، وہ ہے ہمیں پورے پاکستان میں کہیں پہ پرائس کنٹرول کمیٹی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی. پیٹرول بہت کم ہوا ہے، ڈیزل بہت کم ہوا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں گے ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی، کرائے کم نہیں ہوں گے. صحیح. مہنگائی صحیح، بالکل پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جو ویگن لے کر 2 مہینے کے بعد روڈ پر آئے گا، اس کی کوشش ہوگی کہ وہ پیچھے والی کوریج بھی کر لے اپنی. بالکل. تو یہ چیزیں اگر بیوروکریسی کو ٹائٹ کر لینا تو یہ حل ہو سکتا ہے. تو اگر عمران خان 3 مہینے کا ٹارگٹ رکھ لے، 3 مہینے کے لیے بیوروکریسی کو صحیح ٹائٹ کر کے، پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو ایکٹیو کر کے مہنگائی کو نیچے سے نیچے لے آئیں، اور یہ جو 200 ارب ہے 200 ارب اور لوگوں میں تقسیم کریں، جو متاثر ہوئے ہیں ان کو سپورٹ کریں. 3 مہینے بعد عمران خان الیکشن کرا دے. اگر اس سے زیادہ سیٹیں نہ لے کے آئے تو میرا نام بدل دیجیے. بالکل صحیح، ٹھیک ہو گیا. ناظرین، صدیق جان صاحب سے ہم نے ڈسکس کیا. آج کی ویڈیو میں جو مجھے ان کے ساتھ ڈسکشن سے نتیجہ میں اگر اپنی اوپینین بناؤں، ایک تو وزیراعظم عمران خان اگر انکوائری رپورٹس پبلک کر رہے ہیں اور مختلف معاملات پر تحقیقات کروا رہے ہیں، تو اس سے ان کی جو پارٹی ہے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ آنے والے وقت میں اسے فائدہ ہوگا. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.